السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ایک کہانی کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ کہانی کافی لمبی ہونے والی ہے تو اس کو میں قسطوں میں پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ تو چلے چلتے ہیں پہلے قسط کی جانب۔ ہمارے اس ویڈیو کا پہلا عنوان ہے مخلوق کی پیدائش، فرشتے اور جن۔ اللہ تعالیٰ نے ارضی اور سماوی یعنی زمین و آسمان مخلوق کو 5 مختلف قوتوں یعنی عقل، وہم، خیال، شہوت اور غضب سے ترتیب و ترکیب دے کر پیدا کیا ہے۔ اس طرح ترکیب، اجزاء اور کیفیت کی نسبت مخلوق کی 4 قسمیں ہیں۔ مخلوقات کی پہلی قسم جس کی عقلی قوت، وہم، خیال اور شہوت اور غضب پر بھاری ہوتی ہے، یعنی عقلی قوت کے سامنے ان چیزوں کا حکم بے معنی اور بے حقیقت ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جسے مردہ غسل دینے والے کے سامنے بے بس اور فرمان بردار ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ چاروں قوتیں عقلی قوت کی مطیع ہوتی ہیں۔ اس مخلوق کا نام فرشتہ یا روحانیت ہے۔ اصطلاح اشارہ میں اس مخلوق کو ملائکہ، ارواح یا ملکوت جسے فارسی میں سروش کہتے ہیں۔ مخلوقات عالم کی یہ نوع ہر قسم کی خطاؤں اور گناہوں سے پاک صاف ہوتی ہے۔ یہ مخلوق عورت کی خواہش سے بھی مبرہ ہے، کھانے پینے کی چیزوں سے بھی اسے کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ مخلوق قوت عقلیہ کے سبب خود کو کسی بھی صورت میں متشکل کر سکتی ہے، یعنی کسی بھی شکل میں اپنے آپ کو ڈال سکتی ہے۔ دوسری قسم کی مخلوق میں وہ جاندار شامل ہے جن کی عقل، شہوت، غضب اور وہم و خیال کی تابع ہوتی ہے۔ اس مخلوق کی تجسیم ہوا اور آگ سے مرکب ہے، یعنی ان کا جسم ہوا اور آگ سے بنا ہوتا ہے۔ مادہ کی لطافت کے سبب یہ مخلوق بھی ہر صورت میں متشکل ہو سکتی ہے۔ وہم خیال کی غالب قوت کی وجہ سے یہ مخلوق خود کو خوفناک سے خوفناک شکل میں تبدیل کر سکتی ہے۔ اس قسم میں سے جو خلق خدا کو ستاتی ہے اسے شیطان، اور جو خلق خدا کو تکلیف نہیں دیتی اسے جن کہتے ہیں، اور شرعی اعتبار سے یہ احکام الہی کی پابندی کرتی ہیں۔ اس کو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ بعض جن دیندار اور حکم خداوندی کی پابندی کرتے ہیں، اور کچھ جن شرعی احکام کو قبول نہیں کرتے، وہ گمراہ اور کافر کہلاتے ہیں۔ تیسری قسم کی مخلوق میں وہ جاندار ہیں جن کی عقل اور وہم خیال پر غضب اور شہوت حاوی ہوتے ہیں۔ ان جانداروں میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ عقل سے بے بہرا اور اس مخلوق کی بھی 2 قسمیں ہیں، اور وہ دونوں حیوان کہلاتے ہیں۔ ان میں وہ حیوان جن پر شہوت غالب ہوتی ہے انہیں بہائم، اور جن پر غضب حاوی ہوتا ہے انہیں سبا یا درندے کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک آگ پیدا کی جس میں نور بھی تھا اور ظلمت بھی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیے۔ یہ نوری اور معصوم مخلوق اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہے، گویا ہر طرح کی نافرمانی اور خطا سے پاک ہے۔ ذات کریم نے انہیں آسمان پر رہنے کے لیے جگہ دی۔ فرشتے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگ سے جنات کو پیدا کیا۔ جنات کے مادہ میں آگ کا نور اور ظلمات دونوں چیزیں تھیں۔ ان میں سے بعض ایمان کے نور سے منور ہوئے اور بعض کفر و گمراہی میں مبتلا ہو کر شیطان کہلائے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس کو تخلیق کیا اس کا نام مارج تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنوں کی فطرت میں ایک واضح فرق رکھا۔ فرشتوں کی عقلی قوت و وہم و خیال اور شہوت اور غضب پر حاوی ہے، اور چاروں عناصر اس کے محکوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا، لہٰذا وہ قوت عقلیہ کے باعث جس صورت میں چاہیں متشکل ہو سکتے ہیں، مگر جنات کی عقل پر شہوت، غضب اور وہم و خیال کا غلبہ ہے۔ یہ فرشتوں کے برعکس ہیں کیونکہ ان کی تخلیق ہوا اور آگ سے مرکب ہے۔ مادہ کی لطافت کی وجہ سے یہ کسی بھی شکل و صورت کے تغیر و تبدل پر قادر ہیں۔ اللہ نے جنات کو بہت سی قوتیں عطا کی ہیں،
چونکہ ان میں بھی اللہ نے فطری عناصر غضب و قوت، وہم و خیال اور شہوت کا مادہ رکھا ہے، لہٰذا جن کی عقل پر غضب اور بدی حاوی ہو جائے وہ سرکش و نافرمان ہو جاتے ہیں اور شیطان کی قبیلے میں داخل ہو جاتے ہیں۔